ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کا حق ادا کر دے اور اس کی پے در پہ مزید نعمتوں کا بدلہ ہو سکے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کی معجزات کے ذریعے تائید کی گئی۔ اے اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور نیکیوں میں سبقت لی جانے والے ان کے تمام صحابہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کام کو انجام دے کر جو اللہ کو پسند ہو اور جو اسے خوش کر دے، اور اس کام سے دور ہو کر جو اللہ کو ناپسند ہو اور جو اسے ایذا پہنچائے۔ جان لو کہ تقوی ہر بھلائی کا ضامن ہے اور ہر برائی سے حفاظت کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ مسلمانوں، بے شک تمہارا آج کا یہ دن انعامات پانے کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ رب العالمین مسلم بندے کو قیام و صیام اور مختلف قسم کے نیک اعمال انجام دینے اور ماہ رمضان میں محرمات کو ترک کرنے پر انعامات سے خوب نوازتا ہے۔ سعید بن اوس انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے تمام راستوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں، رب کے پاس چلو جو بڑا کریم ہے، وہ نیکی اور خیر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ انعامات سے نوازتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے قیام اللیل کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام اللیل کیا، تمہیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت گزاری کی، سو اب چلو اپنا انعام لے لو۔ اور جب لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے تمہاری بخشش فرما دی، بس تم اپنے گھروں کو کامیاب و کامران لوٹو۔ یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا دن انعامات کا دن ہے، اور آسمان میں اس کا نام انعام پانے کا دن رکھ دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے والوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم، اس اجتماع میں دنیا و آخرت کی جو کچھ بھی بھلائی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا۔ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اور دونوں اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے کسی رکن کے بعد آتی ہے، ایک روزہ کے بعد تو دوسری حج کے بعد، تاکہ بندہ فریضہ صیام اور فریضہ حج پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، اسلام کے شعائر کا اظہار ہو، اس کے ارکان کو استحکام حاصل ہو۔ اور جمعہ ہفتے کی عید ہے جس کی نماز پوری ہو چکی ہے۔ عید الفطر دراصل اسلام کے بہت سارے اہم احکام و شرائع پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے عید کی نماز اور خطبے میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار ہوتا ہے، اسی طرح خطبہ عید میں بہت سے شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر وغیرہ کے ذریعے احسان جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے۔ وہ مباح اور پاک چیزیں جنہیں ایک مسلمان روزے کی حالت میں ترک کیے رہتا ہے سب حلال ہو جاتی ہیں، تاکہ بغیر کسی اسراف کے بدن بھی پاک چیزوں میں سے اپنا حصہ لے لے، جس طرح روح نے روزہ، نیک اعمال، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ وقفے سے دلوں کو حلال چیزوں کے ذریعے راحت بخشو تاکہ نشاط باقی رہے اور دل اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ بعض دوسرے سلف کا قول ہے کہ میں لذتوں والی حلال اور پاک چیزوں سے محظوظ ہوتا ہوں تاکہ اطاعت کے کاموں میں مجھے تقویت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے، اور کس نے کھانے کی پاک چیزیں حرام کی؟ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن خالص ان کے لیے ہو جائیں گی۔ عید خوشی کا تہوار ہے، اور خوشی کے مظاہر میں سے روزے رکھنے کی خوشی، نیا کپڑا پہننے کی خوشی، درست اور نیک عمل جو ایک مسلمان ماہ رمضان میں کر چکا ہوتا ہے اس کی خوشی، مسلمانوں کے درمیان آپسی میل ملاپ، ہمدردی، دوستی، ہم آہنگی کی خوشی، اسی طرح ماضی کے آپسی جھگڑوں اور
اور ان کے نتائج کو فراموش کر دینے کی خوشی ہوتی ہے۔ گویا اب پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے دل ایک دوسرے کے لیے پاک صاف ہو گئے ہیں، ایمان و اسلام کا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے، اور مسلمانوں نے اس مثال کا بخوبی مشاہدہ کر لیا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں ان کی دوستی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ بخاری مسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے اس سے روایت کیا ہے۔ عید وہ مبارک وقت ہے جب کینہ کا کپٹ اور آپسی رنجشوں سے دل کی سلامتی و پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ پاکیزگی و سلامتی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اہل جنت کو سینوں کی صفائی کے بعد ہی سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ تھا وہ سب دور کر دیں گے، پھر سب بھائی بھائی ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مختوم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں، مگر مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگر آپس میں بغض و حسد جنت میں بھی کسی مسلمان کے دل میں باقی رہ جائے تو وہ سخت عذاب میں مبتلا رہے گا، اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے بد مزہ ہو کر رہ جائیں گی۔ لہٰذا آپ ان خطرناک امراض سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے سے سرفراز ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لیے اللہ کے سامنے آئے گا۔ بس عید کی برکتیں کتنی عظیم ہے اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ ان کے 2 دن مقرر ہے جن میں وہ کھیل کود کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 2 دن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ ان دونوں میں زمانہ جاہلیت میں کھیل کود کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دنوں میں ان 2 دنوں کو بدل دیا ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کے جو ظاہری اور باطنی، معلوم و غیر معلوم بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو۔ یقین جانو کہ جن نعمتوں کو تم نہیں جانتے وہ ان نعمتوں سے بھی زیادہ ہیں جن کو تم جانتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور ارشاد نبوی ہے کہ رب کی نعمتوں پر اس سے دل و جان سے محبت کرو۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہمیشہ اس کا شکر بجا لاؤ تاکہ یہ نعمتیں باقی رہے اور اللہ مزید نعمتوں سے تمہیں نوازے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑی شان والا، ہمیشہ احسان کرنے والا، دائمی فضل اور وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اگر تمام بندے مل کر رب کی حمد و ثنا بیان کرنے میں اپنی زبانوں کی پوری طاقت صرف کر دیں اور اپنے دلوں کے ایک ایک گوشے کو آباد کر لیں تو وہ کبھی بھی اس شریعت کاملہ پر شکر ادا نہیں کر سکتے جس کے ذریعے اس نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کیا ہے، جس میں ہمارے رب نے اپنے ہر معمورات میں، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب، اپنے لیے اور دوسرے کے لیے احسان کو جمع کر دیا ہے، اور ہر محرمات اور منحیات کے اندر اپنے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ احسان کو جمع کر دیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چنانچہ مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کے کنبہ کے لیے بہترین ہو۔ یہ حدیث مسند ابی اعلیٰ، مسند البزار اور معجم طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے مسلم، کیا تم اوامر اور واجبات کے اندر اپنے رب کے احسانات اور رحمت کے اسرار و مظاہر کو معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو سنو، تو کلمہ شہادت کے معانی پر غور کرو۔ دین کا یہ عظیم رکن اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے۔ اس قوی ترین اساس کے اندر خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ
اس عقیدہ کی وجہ سے ایک مسلمان بے شمار معبودان باطلہ کی پرستش سے نجات پاتا ہے، جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی توحید ہی کے ذریعے اللہ عز و جل بندوں اور ملکوں کی اصلاح کرتا ہے۔ بس کلمہ لا الہ الا اللہ میں معبود کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ میں متبوع کے اکیلا و تنہا ہونے کا ذکر ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی اور انہی کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور ان کے ہر قول کو ہر ایک کے قول پر مقدم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس شہادت کے ذریعے اللہ نے احسان کیا کہ ان کو بعد والوں کے لیے پیشوا اور آئیڈیل اور آنے والی نسلوں کے لیے معلم بنا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت حاصل کر کے اپنے اوپر احسان کیا اور دوسروں کو تعلیم دے کر ان پر بھی احسان کیا۔ اور نماز کی فرضیت کے ذریعے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ نماز ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہے، گناہوں سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دونوں کناروں میں رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ بس ایک نمازی نماز میں دعائیں کر کے جنت کی راہ ہموار کر کے اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اور مسلمانوں اور نیککاروں کے لیے خیر طلب کر کے ان کے اوپر احسان کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر ان کے بعض حقوق ادا کرتا ہے۔ بس نمازیوں کے لیے رب کے اس فرمان میں خوشخبری ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور زکوٰۃ نفس پر احسان ہے، اور زکوٰۃ کا نفس پر احسان یہ ہے کہ وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ اور بلاؤں اور مصیبتوں سے مال کی حفاظت کا سبب اور برکت کے نزول کا موجب ہے۔ اور رمضان رب کی طرف سے ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے، ہمارے دل کی پراگندگی ختم ہوتی ہے، اور ہمارے نفوس برائیوں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان جب لذتوں اور لطف اندوزیوں اور خواہشات میں ڈوبا ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، اور عبادت میں سستی پیدا ہونے لگتی ہے، اور دل حرام شہوتوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور سرکشی کا جذبہ ابھرنے لگتا ہے، جس کا خمیازہ اس کو اخروی زندگی میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل پر حلال چیزیں حرام کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ نیک کام کریں اور حرام چیزوں سے باز رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ یا اتڑیوں سے لگی ہوتی ہے یا جو ہڈی سے چپکی ہوتی ہے۔ یہ حکم قرآن کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ گناہوں سے اعضاء و جوارح کی حفاظت میں روزے کا بڑا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کے لیے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مردوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بس اللہ نے ہم پر روزے کو فرض کر کے اور نفلی روزے مشروع کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ نفوس کی اصلاح کے لیے روزہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، اور اصحاب عظیمت رسل کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن چنانچہ بعض نے پوری زندگی روزہ رکھا، لیکن سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بس جس نے روزہ رکھا اس نے اپنے اوپر احسان کیا، کیونکہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس میں صدقہ و خیرات کے ذریعے دوسروں پر احسان کیا۔ اور حج ہمارے رب کا عظیم احسان ہے، چنانچہ اس میں اللہ کی وحدانیت، انفاق اور لوگوں کے حسن اخلاق جیسے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، اور حج کا فائدہ حج کرنے والوں کو بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی، اور اس میں اس امت کے باہم رشتے کی آخری کڑی پہلی کڑی سے جا ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہاری جماعت جو ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ صرف میری عبادت کرو۔ اور اسلام کے بقیہ احکام ارکان اسلام کے تابع ہیں، غرض ہے کہ اللہ کے ہر امر میں بندے کا اپنے ساتھ بھلائی ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح منہیات اور محرمات میں بھی بندے پر اللہ کا احسان ہے، اگر وہ ان کو ترک کر دے، اور دوسرے پر بھی احسان ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ شرک سے جب بندہ دور رہتا ہے تو اپنے اوپر احسان کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے اوپر بھی احسان کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب نہیں بنتا۔
اور سود سے اگر ایک مسلم دور ہو جائے تو یہ اس کا اپنے اوپر احسان ہے اور دوسروں کے اوپر بھی، کیونکہ دوسرا بھی اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زناکاری کے نقصانات اور مفاسد بے شمار ہیں، چنانچہ ایک مسلمان اس سے دور رہتا ہے تو اپنے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور دوسرے پر بھی احسان کرتا ہے، کیونکہ اس کے شر سے دوسرا بھی محفوظ ہوتا ہے۔ یہی حال تمام منہیات کا ہے، ان کو ترک کرنے سے انسان اپنے اوپر بھی احسان کرتا ہے اور دوسرے پر بھی، کیونکہ دوسرا ان کے شرور سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم برکت دے، مجھے اور آپ کو قرآن آیت اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ بے شک وہ ذات بہت زیادہ سخی، کریم، بادشاہ، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے۔